والا آیا ہے، پڑھو درود سبھی کملی والا آیا ہے، رب نے ہم پر بڑا کرم کمایا ہے، تنگ تھا کہ طائف میں جو مسکرایا ہے، وہ کوئی اور نہیں، آمنہ کا جایا ہے، وہ کوئی اور نہیں، آمنہ کا جایا ہے، وہ کوئی اور نہیں، آمنہ کا جایا ہے، رب نے ہم پر بڑا کرم کمایا ہے، کہ امتی ہمیں سرکار کا بنایا ہے، اس تمنا میں کوئی آ کر یوں کہتے، اس تمنا میں کوئی آ کر یوں کہتے، چلو چلو تمہیں سرکار نے بلایا ہے، چلو چلو تمہیں سرکار نے بلایا ہے، چلو چلو تمہیں سرکار نے بلایا ہے، رب نے ہم پر بڑا کرم کمایا ہے، کہ امتی ہمیں سرکار کا بنایا ہے، نبی کے عشق نے کسی کو ہنسی بنایا ہے، نبی کے عشق نے کسی کو ہنسی بنایا ہے، وہی فرید وہی خواجہ بن کے آیا ہے، وہی فرید وہی خواجہ بن کے آیا ہے، وہی فرید وہی خواجہ بن کے آیا ہے، رب نے ہم پر بڑا کرم کمایا ہے، کہ امتی ہمیں سرکار کا بنایا ہے۔ حمد و صلوات کے بعد آج کی ببرکت اور مقدس محفل سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت و باسعادت کی خوشی میں منعقد ہے۔ میرے بعد خطیب پاکستان عالم باعمل حضرت علامہ مولانا قاری عبدالعزیز صاحب خطیب اعظم جامعہ مسجد نورانی وہ فرمائیں گے۔ میں تو صدارت کے لیے حاضر ہوا تھا، قاری صاحب نے پکڑ کر مجھے منبر پہ بٹھا دیا۔ بہرحال 15-20 منٹ میں اپنی حاضری مکمل کروں گا۔ دعا فرمائیں اللہ میرا بیٹھنا، اپنا آپ کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے ایسی مقدسہ تلاوت کی ہے، قد جاءکم من اللہ
نور و کتاب مبین، تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک اور روشن کتاب۔ یہ تھا اس آیت کا لفظی ترجمہ۔ اللہ نے اس آیت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ۔ اب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آپ کا ذکر پہلے ہو رہا ہے، آپ کے ذکر کی محفلیں پہلے سج رہی ہیں۔ آپ کو تنگ کرنا بھی مقصود نہیں ہے کہ بار بار میں کہتا ہوں سبحان اللہ کہیں، سبحان اللہ کہیں۔ اگر آپ کا دل مانے سبحان اللہ کہہ دینا، یا میں کہوں ہاتھ اوپر اٹھائیں، نیچے اٹھائیں، دائیں ہو جائیں، بائیں ہو جائیں، یہ مقصد کوئی نہیں ہے۔ بات آپ کو پسند آ جائے گی، خود بخود آپ کی زبان سے سبحان اللہ نکلے۔ پسند آئی، میں حاضر ہوں، حاضری کے لیے حاضر ہوا ہوں، اللہ حاضری قبول فرمائے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ مصطفیٰ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آپ کی محفلیں پہلے سج رہی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے پہلے دور نبوت کے اندر بنی اسرائیل کے سامنے کھڑے ہوئے مصطفیٰ کا میلاد بیان فرماتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سامنے مصطفیٰ کا میلاد بیان فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، اس پیغمبر کی شان یہ ہوگی جو میرے بعد تشریف لائے گا، وہ پنگورے میں ہوگا، چاند انہیں لوریاں دے گا۔ نبی کی شان یہ ہے، پنگورے میں ہوگا، چاند انہیں لوریاں دے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 600 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصطفیٰ کا میلاد بیان کر رہی ہے، حضور کی ولادت بیان کر رہی ہے۔ اس نبی کی شان یہ ہے کہ وہ نبی پنگورے میں ہوگا، چاند انہیں لوریاں دے گا۔ زمین سے لے کر آسمان تک بلحاظ پیدل، تفسیر مدنی اٹھا کر دیکھیں، زمین سے لے کر آسمان تک بلحاظ پیدل کوئی چل کے جائے 500 سال کا راستہ۔ کتنا راستہ ہے؟ 500 سال کا راستہ ہے۔ 500 سال کی بلندی پر چاند ہے، 500 سال کی بلندی پر لوریاں دے رہا ہے۔ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ میں 500 سال کی بلندی سے بولوں گا، میرا نبی پنگورے میں تشریف فرما ہو کر میری آواز کو سن لے گا۔ 500 سال کی مسافت درمیان میں ہے، مگر اس چاند کی نظر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہے۔ جب آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھتا ہے، لوریاں دے کر مصطفیٰ کا دل بہلاتا۔ بیان کس نے کیا؟ حضرت عیسیٰ نے۔ کس نے بیان کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آپ کا میلاد بیان کر رہے ہیں۔ اس نبی کی شان یہ ہے، وہ پنگورے میں ہوگا، چاند 500 سال کی بلندی سے بولے گا، باشے لوریاں دے گا، وہ نبی پنگورے میں چاند کی آواز کو سن لیں گے۔ اگر چاند کا پیتا یہ میری آواز نبی سنے گا نہیں، اس کی لوریاں دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مثال کے طور پر کوئی ماں بچہ گھر چھوڑ کر چلی جائے، بازار چلی جائے، وہاں جا کر لوریاں دینا شروع کر دے، میرا بیٹا جاگ گیا ہوگا، میری آواز کو سن رہا ہوگا، لوریاں دینا شروع کر دے، لوگ اسے پاگل کہیں گے، تیرا دماغ درست نہیں ہے، تیرا بیٹا تیری آواز یہاں سے سن رہا ہے، اس کا رنگ دور ہو رہا ہے، اگر سنے نہیں لوریاں دینے کا کیا فائدہ؟ اگر 400-500 سال کی بلندی سے بولے، مصطفیٰ نہ سن پائے، اس کی لوری بنے گی کیسے؟ بیان کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ثابت ہوا کہ جو انبیاء کا عقیدہ
مصطفیٰ کے بارے میں تھا، اللہ نے کوئی عقیدہ ہمیں بھی نصیب فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے اس نبی کی شان یہ ہے، پنگھوڑے میں ہوگا چاند انہیں لوریاں دے گا۔ جس کی بچپن میں سننے کی اتنی شان ہے، اتنا مقام ہے، اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے کہ پنگھوڑے میں تشریف فرما ہو کر 500 سال کی بلندی سے چاند بولتا ہے، مصطفیٰ چاند کی آواز کو پنگھوڑے میں سن رہے ہیں۔ جان کس نے کیا؟ حضرت میں اپنے موضوع سے آگے پیچھے نہیں ہوں گا۔ بیان کس نے کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جب بچپن میں سننے کی شان یہ ہے، جب کمالات نبوت اپنے انتہاؤں پر جائیں گے پھر آپ کے سننے کی شان ہے کیا ہوگی؟ بلکہ تمام پیغمبروں کے کمالات کا جانے کے بعد مصطفیٰ کے سننے کی شان کیا ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اسمع ما لا تسمعو ما لا تسمعو انی ارا ما لا ترون۔ مصطفیٰ نے فرمایا جو میں دیکھتا ہوں تم دیکھ سکتے، زور سے بولو، میں دیکھتا ہوں تم دیکھ سکتے، جو میں سنتا ہوں تم سن سکتے۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم سن سمیت دو دعوے فرمائے، فرمایا جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے، جو میں سنتا ہوں تم نہیں سن سکتے۔ ان دونوں دعووں پر دلیل کیا دی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا آسمان کے چپے چپے پر فرشتے موجود ہیں، آسمان فرشتے موجود ہیں اور فرشتے آسمانوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ میرے نبی صاحب فرماتے ہیں جب فرشتے آسمانوں کو سجدہ کرتے ہیں اور اس کے سجدہ کرنے سے جو ٹھوکر پیدا ہوتی ہے، میں پنگھوڑے میں ہوتا تھا، سجدہ کرنے سے جو ٹھوکر پیدا ہوتی تھی میں ٹھوکر کی آواز بھی سن لیا کرتا تھا۔ جو نبی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہوئے فرشتے سجدہ کرے، فرشتوں کے سجدہ کرنے سے جو ٹھوکر پیدا ہو، ماں کے پیٹ میں ہوتے ہوئے ٹھوکر وہ نبی سن رہے ہیں، اس نبی کا امتی مسجد گلزار مدینہ میں بیٹھ کر اس نبی پر درود پڑھے، مصطفیٰ پہ نبی کی امتی کے درود میں وہ سن سکتے ہیں، اپنی امتی کے درود کو بھی سن سکتے ہیں۔ حدیث عرض کرنے لگا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف فرماتے، تہجد کا وقت ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں، غسل خانہ میں تشریف لے جاتے ہیں، وہاں جا کر اللہ کے نبی فرماتے ہیں لبیکا 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 نصرتا نصرتا نصرتا، میں حاضر ہوں میں تیری مدد کو پہنچ گیا، تیری مدد ہو گئی۔ حضرت میمونہ سن رہی تھی، حیران ہوئی کہ سرکار دو عالم سن کے ساتھ کوئی آدمی تو ہے نہیں، کسے فرما رہے ہیں لبیکا میں حاضر ہوں، کسے فرما رہے ہیں نصرتا میں تیری مدد کو پہنچ گیا، تیری مدد ہو گئی۔ جب سرکار دو عالم سن نے غسل فرمایا، وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہیں، عرض کرتی یا رسول اللہ آپ کے پاس کوئی آدمی تو تھا نہیں، آپ کسے فرما رہے تھے لبیکا 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 نصرتا نصرتا نصرتا، کسے فرما رہے تھے، کس کی مدد فرما رہے تھے؟ مصطفیٰ نے فرمایا اے میمونہ مکہ شریف کے اندر جو ہمارے حلیف ہیں ان پر کافروں نے حملہ کر دیا تھا، وہ مجھے مدد کے لیے پکار رہے تھے، یعنی کہ پکار کو سن بھی رہا تھا، ان کی مدد بھی کر رہا تھا۔ وہ مجھے پکار رہے تھے، میں پکار سن بھی رہا تھا، ان کی مدد بھی کر رہا تھا۔ تو جو نبی مدینہ میں میمونہ کے گھر میں تشریف فرما ہو کر مکے والے مسلمانوں کی فریاد سن سکتا ہے، وہ نبی ہمارا درود بھی سن سکتا ہے۔ ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جہاں سے پکارتا ہے، حضور پکارنے والی کی پکار کو سنتے ہیں، اس پر نگاہ کرم بھی فرماتے ہیں۔ یہ حدیث الگ کی میں جان چاہتا ہوں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں
کہ سرکار دو عالم سلسل پگوڑے میں تشریف فرما تھے. میں آپ کے پگوڑے کے پاس کھڑا تھا جدھر آسمان کا چاند جھکتا تھا, جدھر مصطفیٰ کے ہاتھ جھکتے تھے آسمان کا چاند جو ہے جھک جاتا تھا. جدھر مصطفیٰ کے ہاتھ جھکتے تھے آسمان کا چاند بھی ادھر جھک جاتا تھا. حضرت عباس فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ کیا کار ملی ہوئی ہے, کیا رابطہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں چاند کے درمیان. جدھر آپ کے ہاتھ جھکتے ہیں ادھر چاند بھی جھک جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں موقع نہیں تھا پوچھنے کا, میں نے سوچا کوئی وقت آئے گا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا رسول اللہ کیا معاملہ تھا, کیا کار ملی ہوئی تھی آپ کے ہاتھوں چاند کے درمیان, آپ کیا کر رہے تھے. آپ فرماتے میرے ذہن میں یہ سوال پیدا رہا حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ عباس کب ایمان لائے بدر کی جنگ کے موقع پر. بدر کی جنگ کے موقع پر علماء تشریف فرماتے ہیں, پوچھئے بدر کی جنگ میں کتنے کافر مارے گئے, پتہ چل جائے گا نا کتنے سے. میلاد میلادی بیٹھے ہوئے سننے والے علماء کی تقریر سن کر یاد کرتے ہیں کتنے کافر مارے گئے بدر کی جنگ میں. 70 کافر مارا گیا. قیدی کتنا ہوا, 70 ہی قیدی ہوا, 70 ہی وصل جہنم ہوا. 70 کافر مارا گیا, 70 ہی قیدی ہوا. جو قیدی تھے کافر مسلمانوں کے, مسلمان ان پر حملہ کر چکے تھے, مسلمان آپس میں مشورہ کر رہے تھے. اللہ کے نبی نے اپنے پاس بلا لیا. حضور نے فرمایا اے میرے صحابیوں, اے میرے جانشینوں, یہ جو 70 کافر ہماری قید میں ہے ان کے متعلق تمہاری رائے کیا ہے, کیا مشورہ دیتے ہو. ثابت ہوا کہ مشورہ کرنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے, اللہ کے نبی کی سنت ہے. بعد کی یا رسول اللہ سلسلے کو چھوڑ دینا چاہیے, چھوڑ دینا چاہیے. نہ آج ہمارا کچھ بگاڑ سکے ہیں نہ کل ہمارا کچھ بگاڑ سکیں گے. اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. اگر آج باندھ دیے گئے جہنمی بن جائیں گے, جہنم میں پہنچ جائیں گے. ہو سکتا ہے کل کو یہ ایمان لے آئے, ان کو نورت ملنی چاہیے, ان کو چھوڑ دینا چاہیے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں البتہ یا رسول اللہ میری رائے ہے, میرا مشورہ ہی ہے, یہ کفر کے سلسلے ہیں, کفر کے پیشوا ہیں. اگر آپ چھوڑ دیے گئے, لیکن اگر آپ چھوڑ دیے گئے کل پھر اسلام کے خلاف سازشیں کریں گے, بہت بڑا لشکر بنا کر اسلام کے خلاف لڑیں گے. میری رائے یہ ہے اس کو قتل کر دیا جائے, اس کو وصل جہنم کر دیا جائے. یا رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. قصہ ہی ختم کر دیجیے. بعد کی یا رسول اللہ بھائی مالی پوزیشن کمزور ہے, یہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں, یہ ان کی طرف سے فدیہ ہو جائے گا. جو کافر فدیہ دے سکتا تھا وہ فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا رہا تھا. جو فدیہ نہیں دے سکتا تھا وہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا رہا تھا تاکہ اس کی طرف سے فدیہ ہو جائے. حضرت عباس بھی باندھے ہوئے تھے, ساری رات کرا رہے تھے. اللہ کے نبی نے آواز سنی, حضور نے فرمایا اے میرے صحابیوں ذرا عباس کے بد ڈھیلے کر دیے جائیں. ساری رات مجھے نیند نہیں آئی, صحابہ کرام نے بد ڈھیلے کر دیے. نبی کریم سمے ساتھ فرمایا اے عباس ذرا قریب ہو جا. حضرت عباس قریب ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا اے عباس اگر تو کوئی جان چھڑانا چاہتا ہے فدیہ دینا پڑے گا. حضرت کے پاس کہتے یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں, میں کہاں سے فدیہ ادا کروں, مجھے ویسے چھوڑ دیا جائے. حضور نے فرمایا عباس تو کوئی غریب نہیں ہے, بڑا امیر آدمی ہے, فدیہ دے گا تب جا کر تیری جان چھوٹے گی, فدیہ نہیں دے گا تیری جان نہیں چھوٹے گی. عباس انکار کرتے رہے. میرے پاس کچھ نہیں ہے, یا رسول اللہ میں نہیں دے سکتا فدیہ, میں بڑا غریب آدمی ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا اے عباس تو کوئی غریب نہیں ہے, تو کوئی غریب نہیں ہے, بڑا بھی آدمی ہے. عباس پھر کہتے تھے نا حضور کے, پھر انکار کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس فدیہ دینے کوئی شے ہے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب فرمایا, قریب کر کے حضور نے فرمایا اے
اے میرے چچا باپ، جب تم مکے سے چلا تھا میری چچی ام الفضل کو تو نے سونے کی دی تھی، ساتھ یہ بھی کہا تھا یہ سونا رکھ اپنے پاس، اگر میں بدر کی جنگ میں بچ کے آ گیا یہ سونا تیرے بھی کام آئے گا میرے بھی کام آئے گا، اگر میں بدر کی جنگ میں مارا گیا تو یہ سونا تیرے کام آئے گا، یہ تیرے کام آئے گا۔ حضور نے فرمایا اے عباس وہ سونا کہاں گیا؟ حضرت عباس عرض کرتے یا رسول اللہ یہ بات آپ کو کس نے بتائی ہے؟ حضور نے فرمایا اے عباس یہ بات میرے رب نے مجھے بتائی ہے۔ حضرت عباس عرض کرتے یا رسول اللہ پھر آپ کا رب بھی سچا ہے، آپ بھی یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا تاری، یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا تاری، کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری۔ یا رسول اللہ جو کلمہ آپ نے ابو بکر صدیق کو پڑھایا ہے وہ کلمہ مجھے بھی پڑھا دیجیے، اپنا غلام بنا لیجیے۔ حضرت عباس کے مسلمان کلمہ پڑھاتے ہیں، حضور کے غلام بن جاتے ہیں، غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال لیتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ مسلمان ہو جانے کے بعد آپ کی حضور کی بارگاہ میں ایک دن عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بچپن کی آپ کی ایک بات دیکھی، بچپن کی آپ کی ایک بات دیکھی ہے، اس سے ذرا پردہ تو ہٹائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عباس تو نے میری کون سی بچپن کی بات دیکھی ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ بچپن کی میں نے یہ بات دیکھی ہے آپ کی، آپ گھوڑے میں تشریف فرما تھے، جدھر آپ کے ہاتھ تھے آسمان کا چاند بھی ادھر جھک جاتا، ادھر آپ کے ہاتھ جھکتے تھے آسمان کا چاند بھی ادھر جھک جاتا۔ آپ مجھ سے کچھ بولتے تھے میں سمجھ نہیں سکتا تھا کیا کہہ رہے تھے، میں نے سوچا پوچھنے کا وقت نہیں ہے، کوئی وقت آئے گا تو آپ سے پوچھوں گا۔ راسولوں سے پردہ تو ہٹائیے، چاند اور آپ کے ہاتھوں کے درمیان کیا رابطہ تھا، کیا تال ملی ہوئی تھی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عباس چاند میرے سامنے تھا، میں چاند کے سامنے تھا، میرے قدرت الہی سے ہاتھ باندھ دیے گئے تھے، جس سے مجھے رونا آتا تھا، یہ چاند مجھے رونے سے باز رکھتا تھا، یہ چاند مجھے رونے سے باز رکھتا تھا، یہ میرے ساتھ باتیں کرتا تھا، میں اس سے باتیں کرتا تھا، یہ میرے ساتھ باتیں کرتا تھا، میں اس سے باتیں کرتا تھا۔ حضرت عباس آپ اتنی دور سے چاند کی آواز کو سن رہے تھے، حضور نے فرمایا بات یہ متعجب کی بات ہے، چاند میرے سامنے تھا، میں چاند کے سامنے تھا۔ اے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا سننا چاہتے ہو؟ جب یہ چاند عرش الہی کے آگے سجدہ ریز ہوتا تھا، سجدہ کرنے سے جو ٹھوکر پیدا ہوتی تھی میں اپنی جان کے پیٹ میں ہوتا تھا، جب یہ سجدہ کرتا تھا عرش الہی کو، اور سجدہ کرنے سے جو ٹھوکر پیدا ہوتی تھی اس ٹھوکر کی آواز کو بھی میں اپنی جان کے پیٹ میں ہوتے ہوئے سن لیا کرتا تھا، میں اپنی جان کے پیٹ میں ہوتے ہوئے سن لیا کرتا۔ یہ تعجب کی بات ہے۔ تو میں اب ختم کرنے بات یہ ہے کہ جو نبی گھوڑے میں تشریف فرما ہو 500 سال کی بلندی سے چاند بولے اس کی آواز کو سن سکتا ہے۔ چاند عرش الہی کے آگے سجدہ کرے، سجدہ کرنے سے جو آواز پیدا ہو اس آواز کو بھی اپنی جان کے پیٹ میں ہوتے ہوئے سن رہے ہیں۔ مزید حضور نے فرمایا عرش الہی کے نیچے اللہ کے فرشتے موجود ہیں جو لوگوں کی تقدیر کے فیصلے لکھتے ہیں۔ جب وہ قلم دبا کے لکھتے تھے چیخ کی آواز پیدا ہوتی تھی، میں اپنی جان کے پیٹ میں ہوتا تھا، جب فرشتے قلم دبا کے لکھتے تھے چیخ کی آواز پیدا ہوتی تھی، میں اپنی جان کے پیٹ میں ہوتے ہوئے چیخ کی آواز کو سن لیا کرتا تھا۔ جو نبی 500 کی بلندی سے چاند بولے اس کی آواز کو سن سکتا ہے۔ چاند عرش الہی کے آگے سجدہ کرے، سجدہ کرنے سے جو ٹھوکر پیدا ہو ٹھوکر کی آواز کو امی جان کے پیٹ میں ہوتے ہوئے سن رہے ہیں، اور فرشتے عرش الہی کے نیچے تشریف فرما ہو کر
نوری ورقوں کے ساتھ، نوری کلموں کے ساتھ جو کاغذ پر لوگوں کی تقدیر کے فیصلے لکھتے ہیں، حضور نے فرمایا قلم دبا کے لکھتے تھے، چی کی آواز پیدا ہوتی تھی، میں اپنی امی جان کے پیٹ میں ہوتے ہوئے چی کی آواز بھی سن لیا کرتا تھا۔ یہ بات بھی چلتے کرتا جاؤں، چاند جو اتنی دور سے ڈوریاں دے رہا ہے، اس چاند کو کوئی پتہ نہیں ہے میں کتنا دور ہوں۔ اگر اسے مکہ شہر نظر نہ آئے، نبی کا گھر کیسے نظر آئے گا؟ اگر مصطفیٰ کا گھر نظر نہ آئے، پگوڑا کیسے نظر آئے گا؟ پگوڑا نظر نہ آئے اور گلوریا کیسے دے گا؟ سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو بھی دیکھ رہا ہے، چہرہ دعا کو دیکھ رہا ہے، اور لم نشرح کے سینے کو دیکھ رہا ہے، اور جب آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھتا ہے، لوریاں دے کے مصطفیٰ کا دل بہلاتا ہے۔ یہ چاند جو لوریاں دے رہا ہے، یہ مصطفیٰ کا کھلونا ہے، یہ مصطفیٰ کا مصطفیٰ کا بس اسی چیز کے ساتھ میں ختم ہوں۔ مصطفیٰ کا یہ کیا ہے؟ بچوں کے کھلونے لاتے ہیں نا بازار سے، یہ بچہ ہے کھلونے مانگ رہا ہے، مختلف قسم کے کھلونے لاتے ہو۔ اللہ نے مصطفیٰ کو نور بنایا ہے، نور جیسا کھلونا بھی عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے آج فرماتے ہیں، آج فرماتے ہیں کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے اس کا عقیدہ وہ پڑھے، جس کا نہیں عقیدہ سے خاموش رہے۔ کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے یہ سراپا نور تھے، وہ تھا کھلونا نور کا، یہ سراپا نور تھے، وہ تھا کھلونا نور کا۔ چاند چھپ جاتا جدھر انگلی اٹھاتے ہاتھ میں، چاند چھپ جاتا جدھر انگلی اٹھاتے ہاتھ میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ حضور صراط و سکونت کا اشارہ کرتے تھے، ادھر اشارہ کرتے تھے چاند ادھر جھک جاتا تھا۔ غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ جس کے اشارے اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے کہ 500 سال کی بلندی پر چاند ہے، وہاں جا کر آپ کا اشارہ اتنا مؤثر ثابت ہو رہا ہے، مصطفیٰ اشارہ کرتے ہیں چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیتے ہیں۔ اسی کے تکافر نے کہا تھا نا، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیجئے۔ ثابت ہوا کافر بھی اتنا سمجھتے تھے کہ جو اللہ کا سچا نبی ہوتا ہے اس کے قدم فرش زمین پہ ہوتے ہیں، فرش زمین پہ کھڑے ہو کر انگل کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیتا ہے۔ اتنا بھی اختیار نبی کو سمجھتے ہیں، ممبر پہ بیٹھتے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، نہ آگے کا یہ باز، کلمہ بھی اسی نبی کا پڑھتے ہیں۔ اللہ نے سارے نبیوں کا سردار بنا کر آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، جس کی انگلی میں اتنا اثر ہے، اتنی تاثیر ہے کہ 500 سال کی بلندی پر چاند چمک رہا ہے۔ مصطفیٰ اشارہ کرتے ہیں، مکے میں کھڑے ہو کر چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیتے ہیں۔ جس کی انگلی میں، جس کی والی لکیر میں اتنی طاقت ہے، اس کی انگلی کی طاقت کیا ہوگی، اس کی ہاتھ کی طاقت کیا ہوگی، اس کی ذات کی طاقت کیا ہوگی۔ اگر یہ ہاتھ اتنا کمزور ہوتا ہے تو اللہ اپنا ہاتھ قرار نہ دیتا۔ اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ نے مصطفیٰ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا ہے، مصطفیٰ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا ہے۔ تو سامنے محترم، حضور سارے نبیوں کے سردار بن کر آئے ہیں، اس نبی کا میلاد منا رہے ہیں، انشاءاللہ مناتے رہیں گے۔ ہم مصطفیٰ کو نور مانگتے ہیں، ہمارے اندر بھی نور ہے، ہمارے ظاہر میں بھی نور ہے۔ مسلمان عاشق رسول کا کبھی چہرہ بدل سکتا چمک رہے ہوتے ہیں، دور سے پتہ چل جاتا یہ نبی کا گستاخ آ رہا ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ پڑھتے ہو، درمیان وہاں ہے باؤ آسمان بھی اللہ علیہ کا نہیں آیا، اتنا تعالیٰ نے ساری زندگی لا الہ الا پڑھتا رہے، مسلمان ہو سکتا نہیں۔ مسلمان تب ہوگا جب محمد رسول اللہ پڑھے گا، درمیان میں وہ آسمان کی گنجائش نہیں، اتنا تعلق ہے مصطفیٰ کا اپنے رب کے ساتھ۔ تو سامع محترم، میں یہ الفاظ کی اتفاق کرتا ہوں، وقت زیادہ لے گیا ہوں، اصل کتاب قاری صاحب کا ہوگا،
جو باتیں میں نے کی ہیں میں نے ذمہ داری سے کی ہیں. آپ کے محلے کا ہوں، سبھی بھی میری آپ سنتے رہتے ہیں. اب بوڑھا ہو گیا ہوں، پہلی طرح تسلسل بھی نہیں، زبان کا رہتا، دماغ بھی پہلی طرح کام نہیں کرتا. تقریباً 40 سال ہو گئے اسی محلہ میں آپ اس تقریر سن رہے ہیں.